ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ماجد نظامی صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. زاہد صاحب، اب ایک طرف تو یہ جماعتیں ہیں، عوامی لیگ کا بھی آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا، بٹ یہاں یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے سر کہ جب سے یہ حکومت کی تبدیلی ہوئی اس کے بعد عوامی لیگ کے خلاف بھی اب دیکھا کہ جس طرح کی زیادتیاں انہوں نے اتنے سال کی تھیں تو پھر جوابی بھی وار ہوئے. کیا آپ کے خیال میں یہ خدشہ الیکشنز کے بعد بھی رہے گا؟ کیونکہ obviously BNP ہو یا جماعت اسلامی ہو، they suffered at the hands of the عوامی لیگ. تو آنے والے دنوں میں کیا اس چیز کے بھی خدشات ہیں کہ عوامی لیگ جو ہے وہ زیادہ ان کے خلاف بھی کوئی اٹیکس ہو سکتے ہیں، ان کو بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ میں خیال یہ کہ اس میں کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، جب پابندی لگ گئی ہے ان کے جو اور بھی جس میں مختلف عہدیدار تھے ریاستی اداروں میں، ان کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ تو سب کچھ ہوتا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد مزید کوئی کارروائی ہوگی، لیکن جو اس میں یہ ضرور ہے کہ جو بھی الیکشن کے نتیجہ نکلتا ہے اس سے ایک بہت ہی ریجنل سیاست میں بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. ایک طرف تو مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات تھے حسینہ کے زمانے میں، وہ بہت زیادہ اس کے خلاف نفرت بہت زیادہ تھی. بالکل صحیح ہے کیونکہ ایک کلونیل ایک کالونی کی حیثیت بن کے رہ گئی تھی بنگلہ دیش. اب اس میں لیکن ایک اور حقیقت بھی آتی ہے کہ جیسے جماعت اسلامی ہے اور سٹیزن جو اسٹوڈنٹس کی کمیٹی ہے جو کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے، ان کا تو اینٹی انڈیا رویہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو ہے جو پوری تحریک چلی تھی اس میں یہ عنصر بھی بہت زیادہ حاوی رہا ہے. لیکن میرے خیال BNP کا جو ہے وہ ایک درمیانہ ایک رہے گا، کیونکہ ان کا جو نعرہ ہے بنگلہ دیش پہلے، مطلب بنگلہ دیش فرسٹ، وہ ان کا نعرہ رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک چیز یقینی طور پہ بھارت کے ساتھ وہ تعلقات تو نہیں ہوں گے جو کہ حسینہ واجد کے زمانے میں تھے، لیکن ایک اور حقیقت بھی نظر آتی ہے اس میں، اس کو وہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بہت سارے ان کے مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. مثلاً یہ کہ اقتصادی طور پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ رہی ہیں، تجارت کے حوالے سے ان کے بہت سے ایسے علاقے جو ہیں جہاں پہ جو پاور سپلائی ہوتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ براہ راست ہوتی ہے. تو یہ ایک رہے گی. اور BNP میں یہ بات آئی تھی کہ جو ہے وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تمام ممالک کے ساتھ، لیکن برابری کی بنیاد پہ. تو میرے خیال یہ ہے کہ فارن پالیسی میں تبدیلی ضرور آئے گی جو پہلے کے مقابلے میں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کتنا اثر تک ہوگا، کیونکہ بھارت کے اندر بھی اس الیکشن کو بہت ہی اس میں دیکھا جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ پوری ریجنل پالیٹکس پہ پڑیں گے. ایک اور چیز بھی جو آتی ہے وہ جو کہ ان کے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے جو کہ جو کمیٹی ہے ان کی طرف سے بھی ایک خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ بات جو ہے الیکشن ہونے کے بعد بھی بعض ایسے چیزیں ہوں گی، بعض ایسے ایشوز ہوں گے جس میں لگتا ہے یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی بدعنوانی رہے گی. کیونکہ جو بیانات آ رہے ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا جو ہم نے جو تبدیلی لائی تھی کیا وہ سارے حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. وہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں کہ الیکشن کے فوراً بعد جو ہے ایکسپیکٹیشن پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. سر، یہی معیشت کے حوالے سے بھی بہت بات ہوتی رہی ہے، کرپشن پہ بات کی BNP کا، جماعت اسلامی کا، تو جو سارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوکس ہی اس الیکشن میں یہ رہا ہے، کرپشن اور معیشت. واٹ آر دی ایگزیکٹ ایشوز؟ میں یہ obviously پاکستانی کے طور پہ سوال پوچھوں کیونکہ ہمیں ہر وقت یہی بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت تو پاکستان کی معیشت سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. دیکھیں ہاں یہ ضرور ہے جو اب تک رہی ہے وہ، لیکن ساری جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ ان کی انڈسٹری ہے، اور ان کی جو اس میں ترقی ہوئی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے جیسے گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ ہے. تو BNP کا یہی ہے کہ اس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے، صرف اس پہ جو ہے انحصار نہیں کیا جائے. اور میرے خیال یہ کہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جب ہم پچھلے دنوں دیکھتے ہیں کہ جو بنیاد تھی جو بنگلہ دیش کی جو ہے معیشت کو آگے بڑھانے میں، تو اس پہ اثر ضرور پڑا تھا جو کہ پورے چیزوں پہ. لیکن یہ بنیادی چیز یہ آتی ہے. دوسری بات ہے کہ BNP کا جو پروگرام دے رہے ہیں وہ زیادہ تر ویلفیئر اورینٹڈ نظر آتا ہے، مطلب لوگوں کی طرف توجہ، خواتین کی طرف توجہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال معاشی اس پہ آتی ہیں. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جماعت اسلامی کے جو حوالے سے، کیونکہ ان کے متعلق بہت سارے خدشات بھی ہیں.
ٹھیک ہے ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے، خاص طور پہ اس وجہ سے بھی بڑھی ہے کہ جو عوامی لیگ کے دوران جو ہے کہ حکومت کے دوران ان پہ بھی بہت زیادہ ہوا، تقریباً 3 یا 4 ان کے رہنما تھے پھانسی پہ چڑھائے بھی گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بنگال نیشنلزم بھی موجود ہے وہاں پہ، اور کچھ مذہب کے رجحانات بھی ہیں، لیکن بعض خدشات وہاں سے نظر آتے ہیں کہ جماعت اسلامی آگے جیتتی ہے، کیونکہ 1-2 انٹرویوز جو ان کے شفیق الرحمان ان کے جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے جو آئی ہے، اس کی وجہ سے خاصی ایک خواتین کے اندر ایک پائی جاتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے کہ وہ تشویش کیا پائی ہوگا۔ جاتی ہے۔ اچھا اس میں لیکن ان میں دونوں چیزیں بہت آتی ہے کہ بہت جس کو شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔